اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ امید بس رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ دل میں اٹھا ہے درد جب جب، کلام خدا مرہم بن گیا تب تب۔ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا کرے گا۔ کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے ماربل لگا خوبصورت کر دیں گے، لیکن قبر کے اندر خوبصورتی کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ پس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اے انسان، تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ تلاوت قرآن پاک سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، دنیا و آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، بروز محشر قرآن پاک کی شفاعت حاصل ہوگی، گھر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ گانوں کو چھوڑ کر قرآن سنو، ثواب بھی ملے گا، علم کی روشنی بھی اور دل کو سکون بھی۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ قبر میں موبائل نہیں، قرآن ساتھ دے گا۔ قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو۔ قرآن پاک کو چومنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ایک سکون سا اتر جاتا ہے سانسوں میں۔ قرآن مجید دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ جب خود کو دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ قرآن ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ قرآن ایک روشنی ہے، جو تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل تمہیں اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ شعور حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ انسانی نفسیاتی اور روحانی صحت کے لیے
قرآن سب سے بڑا سہارا ہے، لیکن افسوس لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی اب ان کے دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے۔ قرآن کو پڑھتے رہو، ایمان میں اضافہ ہوگا، حوصلوں میں پختگی آئے گی، انسانیت کا حقیقی تصور سمجھ میں آئے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ مظلوم کے روپ میں کون کون ظالم بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے، اور جو قرآن سے جڑ گیا بے شک وہ فلاح پا گیا۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا صرف مولوی پر نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کی ہر آیت جنت کی طرف ایک سیڑھی اور گھر میں ایک چراغ کی طرح ہے۔ قرآن سے اچھا کوئی کلام نہیں۔ وہ کتاب جو غیر تحریف شدہ ہے، جس کا ایک حرف بھی آج تک کوئی نہیں مٹا سکا، وہ قرآن ہے۔ بے شک قرآن کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم مشکلات میں حل نکال سکو، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ سورہ یوسف ہمیں یہ سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن اور نماز دکھاتی ہے، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ قرآن سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن نبھاتے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔